I would like to know the tafsir of this verse from the Holy Quran, Surah Baqarah, verse number 216. Why does Allah Almighty use the word perhaps in this verse? And is this only applicable to one of specific situation, or can it be generalized and applied to all situations of life? دیکھیے، جس آیت کریمہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ آیت بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن کریم میں بالعموم یہ لفظ لعل کے معنی میں بھی ارشاد فرمایا ہے، وہاں پہ اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کی زبان میں قرآن نازل کیا ہے۔ تو عرب عصا کا لفظ استعمال کرتے تھے، لعل کا لفظ استعمال کرتے تھے، تو اس سے مراد یقین تھا۔ ممکن ہے یہ بات ہو جائے، شاید یہ بات ہو جائے، تو لعل اور عصا کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے استعمال کیے ہیں تاکہ لوگ اس زبان کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ لوگوں عین ممکن ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے تم کسی چیز کو گوارا نہ کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بہت زیادہ خیر رکھی ہے۔ لعلکم تتقون، روزے رکھو شاید کہ تم نیک آدمی، متقی اور پرہیزگار آدمی بن جاؤ۔ تو اس کا مطلب یقینی طور پر ہے۔ اللہ نے یقین کا لفظ کیوں نہیں استعمال فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کا جو مخاطب ہونے کا، سمجھنے کا، ان کی زبان یہی تھی۔ انگلش میں کین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کین یو سجیسٹ اٹ، آپ کر سکتے ہیں، اس بات کو تجویز فرما سکتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ ڈاکٹر ہے، تم اس کے پاس آئے ہو تو اس کا ایلیجیبل ہے، اہل ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ زبان کی رعایت سے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مفسر قرآن ہے ابن معظم، قرآن کی بہت اچھی تفسیر بیان کرتے ہیں، کم عمر ہیں، بہت سے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ درس دیں تو ویڈیو ریکارڈنگ کی بھی اجازت دیجیے، اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ ابن معظم سے ویڈیو میں کہہ دیجئے کہ اپنی تفسیر لکھنے کی اجازت دے دیں، ورنہ بہت پیاری اور قیمتی تفسیر ضائع ہو جائے گی۔ جو آپ بات فرما رہی ہیں ابھی بھی میں اپنی زبان سے کیوں کہوں؟ سوچیں نا، میں جانتا نہیں ابن معظم کون ہے، کہاں انہوں نے تفسیر پڑھی ہے، دین کے بنیادی علوم جانتے ہیں نہیں جانتے، آپ اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق فرماتی ہیں کہ بہت اچھی تفسیر ہے وغیرہ وغیرہ، ہوگی، ہمیں کیا معلوم۔ اس لیے سند دینا، کسی کے متعلق یہ کہنا کہ میرے شاگرد ہیں، یہ بہت مشکل اور جان جوکھوں کا کام ہے، ایسے ہی نہیں کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے اساتذہ فتوے کی ساری چیزیں پڑھانے کے باوجود فرماتے تھے کہ کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی نہ لگانا، خدا سے ڈرتے رہنا۔ یہ الگ بات ہے کہ تم مشہور ہو جاؤ، کبھی بھی یہ سوچنا بھی نہیں کہ تم اپنے علم کے اس درجے پر پہنچے ہو کہ لوگوں کے لیے فیصلے کر سکو۔ تو اس لیے یہ کوئی سمجھ نہیں آتی آپ نے کیوں لکھا اس کو۔ حدیث ثقلین میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت فرمایا ہے، یا قرآن اور اہل بیت، دونوں باتیں آئیں۔ مسلم میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے گھر والے۔ اور بخاری میں آیا ہے کہ اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، انہوں نے فرمایا میں یہ دو چیزیں تمہاری ہدایت کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، دونوں ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ یہ ارشاد فرما دی، ایک مرتبہ وہ ارشاد فرما دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے
وہ مبارک لوگ تھے، دین ان سے پھیلا۔ حضرت جعفر صادق ہیں، حضرت امام باقر ہیں، زین العابدین ہیں، زین العابدین کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے دوسرے بھائی حضرت زید رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے بنو عباس کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ان سب کی زندگیاں بھی قابل تقلید ہیں۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے لوگ ایسے تھے جن سے دین کی روایات ہم نے لی ہیں، سیکھی ہیں۔ دونوں طرف مبالغہ بری بات ہے۔ اہل تشیع میں سے کوئی ہو اور وہ کہے کہ ان کے علاوہ تو دین ہے ہی نہیں، وہ بھی صحیح بات نہیں کرتا۔ اہل سنہ میں کوئی کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں دین میں، غلط بات ہے۔ دونوں طرف سے ہمارے حنفیوں نے خاص طور پہ حضرت نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ دارالحکومت تجویز فرمایا تھا اور پھر وہیں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شہادت سے کچھ پہلے جو کہتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہی کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بہت اصرار کے ساتھ فرمایا تھا کہ حضرت آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم مدینہ منورہ میں فوج کا استعمال کریں، ان باغیوں کے سر کچل دیں، مار دیں انہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہایا جائے، میں بالکل اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا حضرت میرے ساتھ شام چلے جائیں، فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ہمسایہ ہوں، قبر شریف کے ساتھ ہی رہتا ہوں، میں اس ہمسائیگی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا پھر ایسے کریں کہ آپ چھوڑ دیں خلافت۔ تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا تھا کہ خلافت نہیں چھوڑنی۔ انہوں نے کہا پھر شہادت کا انتظار کریں۔ وہی ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اس نقطے کو سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے کوفہ اپنا دارالحکومت بنا دیا تھا، اور کوفہ میں بہت بہت بڑے بڑے لوگ 1600 صحابہ رضی اللہ عنہ کوفہ میں گئے۔ 1600 غالباً، جن میں 80 تو بدری تھے، سب کوفہ میں رہتے تھے۔ بہت بڑی حیثیت تھی۔ یہ جو 21 مارچ کو یہ فارسی بولنے والے سارے ایک تہوار کرتے ہیں، اور معلوم نہیں پچھلے زمانے میں ہوتا ہوگا یا نہیں، لیکن اس دور میں بھی وہ آگ کا ایک ڈھیر ہوتا ہے، الاؤ کہتے ہیں، تو الاؤ کو بچے بوڑھے بڑے کراس کرتے ہیں، اوپر سے جمپ کرتے ہیں اس کے، اور وہ پڑھتے ہیں کہ زردی من سرخی من نستو زردی تو اسمن، میری چہرے کی سرخی تم سے میں لیتا ہوں اور اپنے جسم کی زردی میں تمہیں دیتا ہوں، اس طرح کے اشعار۔ اس میں وہ فالودہ پکاتے ہیں، نہایت لذیذ۔ ہم ایران میں چند مرتبہ کھانے کا اتفاق ہوا، بہت لذیذ فالودہ ہوتا ہے، یہاں تو بنتا نہیں۔ تو وہ فالودہ ڈے، فالوزج، یوم الفالوزج ایسے بھی بولتے تھے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے دادا لے کے گئے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودے کا پیالہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا ذائقہ چکھیے، تو ارشاد فرمایا کیا؟ ان کا فالودہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا مذاق کیا یا ایسے ہی فرمایا کہ بھئی ہم تو روز ہی فالودہ کھاتے ہیں، یعنی اچھی غذا کھاتے ہیں۔ فرمایا ہمارا تو روز ہی فالودہ ہوتا ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، پھر ان کے والد، پھر خود، یہ سب کوفہ میں ہی رہے، اور انہوں نے کوفہ سے دین لیا ہے۔ کوفہ کوئی معمولی شہر تھا، اہل سنہ بھی رہتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وہیں رہتی تھی، جاتے تھے مدینہ منورہ میں وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے دونوں ہی چیزیں درست ہیں۔ بسنت کے حوالے سے سنتے ہیں کہ ہندوؤں کا تہوار ہے، دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ بہار کی آمد میں منائی جاتی ہے، رہنمائی فرما دیں۔ سیدھی سادی سی بات ہے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ بسنت منائیں۔ ہم نے ایک لمحے کے لیے مان لیا، یہ شرعاً بھی جائز ہو گئی، یہ بھی مان لیا کہ ہندوؤں کا تہوار نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے۔ یہ جو
پیسہ ہے یہ کس مد میں لگنا تھا، لوگ بھوکے سوتے ہیں، یہ آپ کے پہلو میں یہاں یہ لال مسجد ہے، 3 دن تک فاقہ رہا، شرم نہیں آتی کہ جو دین پڑھتے ہیں بیچارے کس طرح پڑھتے ہیں اور وہ فاقے پہ زندگی گزارتے ہیں۔ 17 لاکھ بجلی کا بل ہمارا ہے اور اعلیٰ ترین سطح تک پہنچے۔ انہوں نے کہا جی پیسے تو جمع کرانے ہیں، 2 میٹر اتار کے لے گئے، پھر 2 لے گئے، آج جمعے کے بعد 2 اتر جانے۔ ہم ان سوالات میں الجھیں، جواب دیں یا ماتم کریں لوگوں پہ؟ نماز جنازہ اور کوئی میت کو کندھا دینے کے لیے وضو شرط ہے کیا؟ کوئی ایسی شرط نہیں بھائی، نماز جنازہ اور میت کو کندھا دینا 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے شرط ہے، میت کو کندھا دینے کے لیے وضو کا ہونا کچھ بھی ضروری نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ میت کو غسل دینے میں بھی وضو کا ہونا کچھ ضروری نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ البتہ یہ جو جنازے کی نماز ہے، 2 نمازوں کی تکرار نہیں ہوتی، ایک نماز جنازہ کی اور ایک عید کی نماز۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عید کی نماز یہاں پڑھ لی پھر وہاں پڑھ لی پھر وہاں، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اور اسی دونوں عیدیں اور اسی طرح یہ جو ہے نماز جنازہ یہ 2 بار نہیں ہوتی، پہلے لندن پڑھا لی، پھر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پڑھا لی، پھر گاؤں میں پہنچ کے پڑھا لی، یہ سب چیزیں شرعاً درست نہیں ہیں۔ کیا اس حدیث پہ یہ رائے صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اظہار کا ذکر ہے نہ کہ شلوار اور پینٹ کا، جیسے کہ اس دور میں پہنا جاتا ہے؟ بھائی ہم نے اپنی رائے کا اظہار کئی مرتبہ کیا کہ ہمارا خیال ہے مختلف احادیث کو دیکھ کے کہ اس زمانے میں جو چادر گھسٹتی تھی زمین پہ اور ملکاؤں اور خواتین کی چادریں پیچھے ان کے نوکر اٹھا کر چلتے تھے، یہ کبر غرور اپنی شخصیت کا اظہار تھا۔ نہ لوگ شلوار پہنتے تھے نہ پینٹ پہنتے تھے، اس قسم کے لباس بادشاہ لوگ پہنا کرتے تھے اور وہ یقیناً ٹخنوں سے نیچے کبر کے لیے رکھتے تھے۔ اب ہمارے زمانے میں یہ عام ہو گیا۔ تو جو مسائل وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے، اس لیے کوئی گلی میں جھاڑو دیتا ہے تو وہ بھی ٹخنوں سے نیچے، اور صدر ہے کسی مملکت کا تو وہ بھی ایسے ہی پہنتا ہے۔ اس لیے اب وہ غرور والی بات نہیں رہی۔ تو رائے ہماری اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے کہ ہمارے دور میں اگر کوئی ٹخنوں سے نیچے کے پانچے شلوار پہنتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں نہیں آئی ہیں جو کہ اس حدیث میں۔ اصل میں غور نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، یہ شدت اہل حدیث حضرات کے ہاں پائی جاتی ہے اور وہ حدیث کے اس ظاہر پہ عمل ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، بالکل ٹھیک ہے، وہ یہی سمجھیں۔ اس کا اثر ان دیوبندیوں پہ آیا ہے، ورنہ ان کے اکابر بھی ایسے نہیں تھے۔ 2 پشتیں 3 پشتیں پہلے ان کے یہاں ایسے ہی ہوتا تھا جو آپ سے عرض کر رہے ہیں، یہ مسئلے اتنے بڑے نہیں تھے۔ وعدہ کر کے پورا نہ کیا جائے تو کبیرہ گناہ ہے۔ وعدے کے لیے لفظ وعدہ کہنا ضروری ہے۔ مثلا یہ کہا کہ میں کل آ کے تم سے ملوں گا۔ یہ جتنے سوالات آپ اس نے فرمائے ہیں ان کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اور وعدے کو بلا وجہ پورا نہ کرنا مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ چیز ہے شریعت کی نظر میں۔ البتہ وعدہ کرنے سے وہ کام لازم نہیں ہو جاتا جس کے لیے کسی کو مجبور کرتے ہیں۔ وعدہ کرتے ہوئے سچے دل سے کہا کہ میری نیت یہ ہے، آؤں گا، کوئی شرعی تکلیف پیش آ گئی، عذر پیش آ گیا، یا اس نے اپنی نیت کو کسی چیز پہ موقوف کر لیا کہ اچھا کل ادھر جاؤں گا تو ہوتا جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، اسے وعدہ خلافی تو کہتے ہیں، مگر جس میں کسی کے نقصان نہ ہوتا ہو، اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچتی ہو، تو پھر نیت کو ختم کر کے اسے اطلاع دینا یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اطلاع کی قید سے لگائی ہے کہ اب اطلاع دینا کسی کو دشوار نہیں ہے۔ پہلے تو ٹیلی فون بھی نہیں ہوتے تھے، تو اس زمانے میں تو بڑا مسئلہ تھا نا۔ ہمارے زمانے میں اس کو کرنا چاہیے
کہ اسے بتا دیا جائے۔ اکثر مسجد میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص اکیلا منفرد فرض نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اور سنت یا نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، اتنے میں پیچھے سے کوئی دوسرا شخص اس کے کندھے پر تھپکی دیتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم میرے امام ہو۔ رضوان صاحب، اس مسئلے کا تو کئی مرتبہ جواب ہو چکا، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ امام نے امامت کی نیت نہیں بھی کی تو بھی وہ ہو جائے گا۔ بس تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر وہ ایسی نماز پڑھ چکا ہے کہ اس کے بعد نفل نہیں پڑھنے والے نے، بس اس سے اثر پڑھ لی، اب مسجد میں گیا تو دیکھا ایک آدمی اثر پڑھ رہا ہے تو اس نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نیت کر لی، تو اثر پڑھ چکے، اس کے بعد تو نفل ہے نہیں نا، فجر پڑھ چکے، اس کے بعد نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ تو اس صورت میں یہ اپنی نماز ہر حال میں پوری کرے، اس سے کیا پیچھے جا کے کھڑا ہوا ہے، وہ فرض پڑھ رہا ہے کہ نفل پڑھ رہا ہے، لیکن اسے پڑھنے والے کو نوافل فجر، عصر، فجر، مغرب، فجر، عصر اور مغرب، یہ 3 نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ فجر کے بعد نفل نہیں، عصر کے بعد نفل نہیں، اور مغرب میں 3 رکعتیں ہیں نا، 1 رکعت ہمارے حنفیوں کے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے۔ I arrived in Jeddah on Thursday morning at my wife's brother's home. The primary purpose of the visit to Saudi Arabia was to spend some family time together, but it was in mind from Karachi that we will perform Umrah too. Through it wasn't decided when. Now I am planning to perform Umrah tomorrow night, Thursday at 2. What are the rules for me? دیکھیے، جدہ جو ہے وہ خود ایسی زمین، ایسی جگہ ہے جو حرم شریف کے لیے ٹھیک ہے، احرام باندھنے کے لیے ٹھیک ہے۔ اگر آپ عمرہ ادا کرنا چاہیں تو اس کے لیے جائز ہے کہ حدود حرم سے باہر کہیں بھی آپ احرام باندھ لیں۔ افضل اور بہتر آپ کے لیے یہی ہے کہ جدہ میں جس گھر میں ٹھہرے ہیں اس سے احرام باندھ دیجئے، بس لمبی بحث کو چھوڑ دیں، اور حدود حرم کو عبور کر لینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جو مسجد ہے وہاں جا کر احرام باندھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ آلریڈی جدہ میں ہیں، اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ وہاں سے ہی احرام کو باندھا جائے۔ وینکوور کینیڈا میں اس جگہ کی کمی اور قبروں کی قیمتوں میں مہنگائی کی وجہ سے قبرستان میں 2 منزلہ قبریں بنائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ فعل ٹھیک ہے تو کن اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ طاہر صاحب، وینکوور کینیڈا۔ دیکھیں، میت کی لاش کا احترام باقی ہے۔ فکرہ غلط ہو گیا، فکرہ یوں ہونا چاہیے کہ میت کا احترام باقی ہے۔ میت ہوگی لاش نا، تو لیلۃ القدر کی رات والی غلطی ہے یہ۔ تو میت کا احترام ضروری ہے، جب تک 100% یقین نہ ہو جائے کہ میت بالکل مٹی کے برابر ہو گئی ہوگی، اس وقت تک اسے کھودنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک میت، اس کے اوپر دوبارہ میت بنانا، یہ جب تک اس قبر کے آثار ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب قبرستان بھر جائے تو پھر اس کے بعد فرض کرو 200 سال گزر گئے، اب اس کے بعد پتہ ہی نہیں کون کس کی قبر ہے، کیا ہے، پھر وہ درست ہو جائے گا، کیونکہ اتنی طویل مدت ڈاکٹرز ممکن ہے بتا دیں کہ کب وہ مٹی میں ہو جاتی ہیں، اس وقت جائز ہوگا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کینیڈا، امریکہ، ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ شہر سے 50 میل دور قبرستان بنا دیں۔ پہلے زمانے میں قبرستان جنگلوں میں ہی بنتے تھے۔ آپ سوچیں، ہمیں سے ہر ایک کے پردادا، اس کے والد، اس کے والد کی قبر کہاں ہے؟ اب وہ شہر بن گئے نا،
اس وقت دور دیہات گاؤں کسی جگہ بنایا کرتے تھے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ہم 8 بھائی ہیں، زمین کی پیداوار مشترک ہے، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، بھنگ کی پیداوار تیار ہو چکی ہے، اب جو عشر یا نصف عشر نکالیں گے وہ فوت شدہ بھائی کے بیوی بچوں کو دے سکتے ہیں یعنی، اور فوت شدہ بھائی کے عشری حصے کے ساتھ کیا کریں جو عشر نکالنے میں شریک ہے۔ دیکھیے بھائی، جب بھائی کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی اولاد جو ہے یہ سب کے سب بھائی کے انتقال کے ہوتے ہی ان تمام اشیاء کے مالک بن گئے۔ اب بھائی زمین کا مالک نہیں رہا جو آپ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، بلکہ وہ زمین بیوی کے پاس چلی گئی، بچوں کے پاس چلی گئی، اور وہ اپنی ملکیت کا عشر خود رکھ نہیں نہ سکتے، وہ تو زمین ان کی ہے۔ اس لیے اگر وفات شدہ بھائی کی اولاد بیوی کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ صاحب نصاب بنے، تو باقی 7 بھائی جو ہیں یہ اپنا عشر ان کو دے سکتے ہیں، اور اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو انہیں عشر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ پہلے ہی سے ان کے پاس اتنا مال، اتنی چیزیں موجود ہیں، وہ عشر کے مستحق نہیں ٹھہریں گے، اور اپنا عشر اپنے پہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی سیالکوٹ سے، یہ کیسا نام رکھا ہے بھیا؟ خلاصہ اس سارے طویل سوال کا یہ ہے کہ کوئی صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے اور اپنے احرام پہ ناپاکی کے اثرات پائے، تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ انہیں جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ناپاکی کی چیزیں اس احرام پہ کیسے، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ جو عمرہ انہوں نے کر لیا تھا وہ سارے وضو کے ساتھ انہوں نے عمرہ کیا، اس لیے ناپاک کپڑوں میں طواف کرنے سے دم واجب نہیں ہوتا، عمرہ ادا ہو جائے گا۔ اب کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ عمرے کی بھی، اور دم تو واجب ہو گئی نہیں۔ اسی طرح انہیں علم ہی نہیں کہ یہ نجاست کیسے لگ گئی اس پہ، تو جب تک علم نہیں ہے تب تک کی ساری چیزیں اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ فقہ کی کتابوں میں مسائل کے ذیل میں امکانی صورتوں کو بیان کر کے جوابات دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فقہا فرض کر لو یہ ہو جائے۔ کتاب المسائل میں واجبات نماز کے ضمن میں مصنف نے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ کا ذکر فرمایا کہ ان کے بقول نماز کے اصل واجبات 6، ٹھیک ہے۔ کاسانی رحمۃ اللہ نے جو ذکر کیا ہے بدائع الصنائع میں، اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس مضمون کی کوئی کتاب ہو تو رہنمائی کی جائے شاہد صاحب انڈیا سے۔ شاہد صاحب آپ اس میں نا حسیری نے جو شرح لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو پڑھ لیجیے، یا امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیجیے، مبسوط سرخسی جو ہے اس میں بھی تفصیلات ہیں۔ والد صاحب ملازمت سے ریٹائر ہوئے، پینشن ملی، اس پہ سال گزر گیا، ہم نے اس رقم کا کچھ حصہ قرضوں کی ادائیگی گھر کی ضروریات میں استعمال کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ اب زکوٰۃ اس کل رقم کی حساب سے دی جائے جو ریٹائرمنٹ کے ٹائم ملی تھی، یا موجودہ جو بچ گئی ہے اس پہ زکوٰۃ ادا کی جائے؟ آپ کے والد صاحب اس رقم کے ملنے کے بعد صاحب نصاب ہوئے نا، لہٰذا اب دیکھیں آپ کہ اگر جو باقی ان کے پاس ہے، اب کیا بچا ہے، بات تو اب کی ہے، اگر نصاب کے برابر ہے تو فرض ہوگی، اور زکوٰۃ اس پہ اگر نصاب کے برابر مال نہیں بچا تو اس پہ فی الحال کوئی زکوٰۃ بھی نہیں آئے گی۔ جواد صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ میری بہن نے اور میں نے ایک مکان مل کے خریدا، 74% بہن کا حصہ تھا اور 26% میرا ہوا تھا،
وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں وغیرہ وغیرہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہن کو بقیہ رقم آدھی چھوڑ دوں اور زکوٰۃ کی نیت کر لوں۔ تو دیکھیں جواد صاحب، جتنی تفصیلات آپ نے تحریر فرمائی ہیں نا، زکوٰۃ کی نیت سے اگر آپ بہن کو بقیہ حصہ زکوٰۃ کی نیت سے کہ چھوڑنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ اصولی طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق شخص کو باقاعدہ مالک بنانا ضروری ہے، اور ہمشیر پہلے ہی سے آپ کی وہ اس پہ ان کا قبضہ بھی ہے، اور وہ جیسے چاہیں اس مکان کو استعمال کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے ہبہ کیا، ہبہ جب کر دیا تو کل مکانی ہمشیر کا ہو گیا نا، تو بس قصہ ختم ہوا۔ اس لیے ہدیہ جو ہے وہ اور چیز ہے، اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہبہ کرنے سے وہ مالک بن جائیں گی، اور کسی بھی چیز کا عین اصل چیز وہی سپرد کر دی جائے تو کسی کو بھی مالک بنانے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ شرط ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بہن یہ جو مکان ہے میں آپ کو ہدیے کے طور پر دے رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ہبۃ الدین، یعنی قرض کو ہبہ کر دینا، اس میں فقہاء نے منع لکھا، اور ایک ہوتا ہے ہبۃ العین، یعنی چیز ہی دے دینا، اس میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اس میں نہیں ہوتی۔ کسی شخص کی زکوٰۃ 50,000 روپے ہے تو کیا وہ پوری زکوٰۃ ایک شخص کو دے یا مختلف مقدار میں مختلف لوگوں میں تقسیم کرے؟ عدنان صاحب، یہ ساری بات اس آدمی کی اپنے حالات پہ ہے۔ اسے پتہ ہے کہ محلے میں اتنی خواتین وغیرہ جس سے وہ بھی زکوٰۃ دیں گے اتنے ہیں، اور میں اتنا دے دوں، اس کی مرضی۔ ساری زکوٰۃ اٹھا کے ایک آدمی کو دے دے، اس کی مرضی، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن فقہاء نے اتنی زکوٰۃ کسی شخص کو دینا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، اسے قسطوں میں درست قرار نہیں دیا۔ مثلاً زکوٰۃ بنی 1 کروڑ، اس سے 50 لاکھ ایک کو دے دیا، اب 50 لاکھ کی وجہ سے خود صاحب نصاب ہو گیا، اب وہ صاحب نصاب زکوٰۃ مزید 50 نہیں لے سکتا، اور اگر اس نے 1 کروڑ ایک دم سے دے دیا کہ یہ ہے پیسہ آپ رکھ کے، تو ساری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ محلے کی مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، جب ایک پارہ ختم کرتے ہیں تو ایک بندہ کچھ میٹھے وغیرہ کا بندوبست کر دیتا ہے، اور اس کے ذرائع آمدن کا اندازہ ہے کہ لوگوں کی زمینوں پہ یہ ناجائز قبضے کرتا ہے۔ کیا ایسی دعوت قبول کرنے کی بجائے ذرا سا ہمت سے کام لینا چاہیے، اور اسے صاف منہ پہ کہنا چاہیے کہ یہ ظلم تم نے مچا رکھا ہے نا، ختم کرو، بالکل بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ ہمت کرنی چاہیے نا کہ یہ کرتوت جاری نہ رکھو۔ اس لیے جن لوگوں کے مفادات اپنے وابستہ ہوتے ہیں وہ پھر اتنی ہمت کر نہیں سکتے۔ پتہ ہے کہ رشتہ اسی گھر میں کیا تو اب میں کیا کروں، کیسے کہہ دوں؟ پتہ ہے کہ اس انسان کے گھر میں رہتے ہیں، اسے کیسے کہہ دیں؟ تو کچھ ہمت کرنی چاہیے نا، تاکہ یہ احساس پیدا ہو کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ احمد صاحب دبئی سے فرماتے ہیں کہ رزق کیسے ملتا ہے، اس پہ کہا گیا ہے کہ گھر کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، اور اسی ضمن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کب سے آپ خدا کے اتنے نزدیک ہو گئے ہیں کہ غیب سے رزق ملے۔ اس مذہبی خوش خیالی سے باہر آنا چاہیے۔ کیا یہ تضادات نہیں؟ خیال یہ ہے جو احمد صاحب کی تضاد نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک ہے اپنے سے کوشش نہ کرنا اور اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا، زندگی ساری معطل ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ کلینک جانا ہے اور رزق کمانا ہے، اب وہ کہ میں گھر بیٹھوں اللہ دے گا، اس سے شریعت منع کرتی ہے، سختی سے منع کرتی ہے۔ جو اللہ بغیر کسی رشتے واسطے کے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا اور اس کی پیدائش ہو رہی ہے، اس کی ماں سے کہتا ہے کہ حزی الیک بجذع النخلہ، کھجور کے درخت کے نیچے لیٹ کے کھجور کو ہلانا تاکہ تم پہ رطبا جنیہ، بالکل پاکیزہ کھجور آپ پہ گرے، کلی واشربی۔
اور یہ کھجوریں کھاؤ اور چشمے کے کنارے پیو، پانی پیو، پکڑ رہی آئینہ اور اپنے بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ کائنات میں پہلی اور آخری مرتبہ یہ بات ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، تو کھجور کا ہلانا، چشمے کے پاس لیٹ جانا، اور یہ کون سے، لیکن اسباب ہے نا، دنیا کا کوئی کام بھی بغیر اسباب اور وسائل کے نہیں ہوتا، یہ جاننا چاہیے۔ نہیں ہے اسباب اور وسائل، مت کرو، کیا ضرورت پڑی، کبھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، تو کرامتوں کا بیٹھ کے انتظار کرنا ہے کہ کوئی کرامت ایسی ہو جائے۔ اللہ نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے حالات بدلو، اپنے حکمرانوں کو تبدیل کرو۔ بنی اسرائیل کو کہا تھا نا کہ تم جاؤ اور اپنے حالات کی، ان حالات میں تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ ایک بار، پھر ہم تمہیں غالب کر دیں گے۔ انہوں نے جا کے جب دیکھا کہ فوج کھڑی ہے یہودی یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک، موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائیں، لے جائیں حضرت، اپنے بھائی ہارون کو بھی بہتر ہے ساتھ ہی لے جائیے۔ فقاتلا، اور تم دونوں بھائی پیغمبر جا کے جنگ کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھتے ہیں دشمن کے مقابلے سے ہٹ کے، اور جب آپ فتح کر چکے اس کو تو ہمیں ذرا پیغام بھجوا دیجیے گا، تو ہم وہاں سے فوری طور پر اس شہر میں آ جائیں گے۔ تو انٹرنیٹ ٹھیک ہونا تھا نا کہ حضرت وہاں سے پیغام بھجواتے کہ آپ تشریف لے آئیے، شہر فتح ہو گیا۔ 2 آدمی، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، ہم نے کہا 40 سال تک کے لیے ہم اس شہر میں تمہیں گھسنے ہی نہیں دیں گے، حرام کیا ہے تم پہ شہر، غلامی میں رہو جدھر بھی رہو۔ تو اللہ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں، سمجھے؟ دین، شریعت، اسلام کی لیبارٹری لے لی، ہو گئے خوش۔ اب 80 سال ہو گئے ہیں نا، اب کرو نا، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، ہم کسی قوم کو جب ہلاک کرتے ہیں نا تو ہمارے دلیل کے بعد وہ یعنی ہمارے فعل میں دلیل ہے، اور جب کسی قوم کو زندگی دیتے ہیں تو دلیل کے ساتھ دیتے ہیں۔ بدر جو برپا ہوا ہے تو آپ لوگ جو باقی ہیں، دلیل ہے اس بات کی کہ کائنات میں آپ کو رہنا ہے، اور وہ جو مارے گئے ہیں ان کے مارے جانے کی بھی دلیل ہے کہ کیوں انہیں دنیا سے مٹا دیا جائے۔ اس لیے مٹائے چلی جاتی ہیں قومیں، تو دلیل کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ وہاں معجزے اور کرامتیں ایسے نہیں ہوتی۔ معجزات اور کرامتوں کے باب میں کوئی اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں تو جو موت نہیں بھی آنی وہاں بھیج دیتے ہیں کہ آنی ہے، اور جہاں آنی ہے موت وہاں بھیج دیتے ہیں کہ نہیں آنی۔ فرعون کی فوج آتی، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ، بچے کو ذبح کرتی، کوئی وقت لگتا۔ اللہ نے کہا، ہم نے اس کی ماں سے کہا کہ ایک پنگوڑا بنا اور اس میں بحیرہ کلزم میں پھینک دے اسے۔ اب سوچو جہاں نہیں بھی مرنا وہاں بچہ مر جائے، لیکن انہوں نے تدبیر بتا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم آپ کے بچے کو واپس آپ کے پاس لے آئیں گے، کئی تقرّ عَيْنُهَا، تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اس بچے کو دیکھ کے، اور ہم اس لیے لے آئیں گے کہ دودھ آپ کا ہی پیے گا۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ، ہم نے ساری عورتوں کا دودھ اس بچے موسیٰ علیہ السلام کے لیے چوسنا حرام قرار دے دیا۔ تو نبی اتنا محترم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچپن میں بھی حرام چیزوں کا ارتکاب نہیں کرتا، کر ہی نہیں۔ تو معجزے اور کرامتیں اللہ کا فعل ہے، ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے۔ صدقہ کرتا ہوں اور اکثر بزرگوں اور اسلاف کی نیت بھی کر لیتا ہوں، ایسے تو نہیں کہ حساب کے دن میرے پاس اپنے لیے کچھ بھی نہ بچے۔ نہ بچے تو کیا ہے،
بہت سی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی انسان نیت کرتا ہے نا، ثواب مفتہ بہی قول کے مطابق منقسم نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کیا، وہ ان کے لیے ہے، اب وہ کہے کہ اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ وہ جتنی پوری امت کی، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری فرد تک کی نیت کر لے، سب کو ثواب پہنچے گا۔ موم بتی آپ نے روشن کر دی، اب اس سے 1000 موم بتیاں روشن ہو جائیں، وہ جو پہلی روشنی ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات بھی سوچنے کی ہے، دوسری بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ جو آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، خود آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ آپ جن لوگوں کے لیے یہ تحائف، یہ ہدایہ، یہ ایصال ثواب جو کچھ کر رہے ہیں نا، ایسے نہیں ہوا کرتا کہ اللہ اس کا اجر نہ دے، ایسے نہیں ہوا کرتا کہ عالم ارواح میں وہ دعا نہ مانگے۔ چنانچہ کئی واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق ملیں گے کہ انہوں نے کہا اس سے کہہ دینا کہ جو تم نے بھیجا تھا یہ ہمارے پاس پہنچ گیا۔ غالباً حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، حدیث کی صحیح کتابوں میں آتا ہے، اپنے ہمسائے کے گھر گئے اور اسے کہا کہ کل آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ اس سے کہا حضرت میرا؟ ان کہا والدہ خواب میں آئی تھی اور فرما رہی تھی کہ میرا کفن بالکل بوسیدہ ہو گیا ہے، تو وہ آنے والا ہے کل، اس کے کفن میں میرا کفن بھی رکھ دینا، تاکہ جو عورتیں مجھے یہاں ملتی ہیں ان کے کفن اجلے ہیں، پچھلے ان کے لیے کفن بھیجتے ہیں، میرے لیے تم بھیجتے نہیں۔ واقعی ایسے ہوا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت وہ مجھے فلاں آیا تھا خواب میں، اور اس نے کہا یہ جو جہاد ہوا ہے نا، فلاں آدمی نے بیت المال کا اتنا حصہ زمین کھود کے اس کے نیچے دبا دیا ہے، اور اس کے اوپر پھر اس نے چولہا رکھ دیا ہے مٹی کو لیپ کے برابر کر کے، تو وہ بیت المال کا حصہ ہے، آپ نکلوا لیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حصہ بھی نکلوایا اور سزا بھی دی جس نے خیانت کی تھی۔ بہت وسیع دنیا، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایصال ثواب کرتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا لکھا ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کرتا تھا، اور ایک دن خواب میں زیارت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ذرا مطلب ترشی سے، ذرا ناراضگی سے فرمایا کہ میرے لیے ثواب بھیجتے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میں کس کے گھر میں ہوں، اس کے لیے کیوں نہیں کچھ بھیجتے؟ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کیا اس ڈانٹ سے مجھے بڑا اثر ہوا، اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہمیشہ سے اہل السنہ میں چلتی آئیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یہ بالکل بھئی پڑھنا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، یہ سارے جملے پڑھنے چاہیے۔ پتہ نہیں ہے کیا یہ بات، آپ دیکھیں آذان کے بعد کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لو، کوئی بڑی کتابوں ہر جگہ ملے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں خاص طور سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد 4 کام کیا کرو۔ انہیں فرمایا ایک تو اذان کا جواب دو، جو مؤذن کہتا ہے وہی کہو۔ دوسرے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تو یہ جملہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ ہر کتاب جو اردو میں بس اتنا ملے گا کہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آگے یہ جملہ یہ کیوں کھا جاتے ہیں؟ اردو کی جتنی نمازیں ہم نے دیکھی یہی ہوتا ہے آگے لکھا ہو، بھی اس جملے کو کیوں نہیں لکھتے؟ اور حدیث میں ہر جگہ یہ آیا۔ تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگنا، اور جو میرے لیے اللہ سے درخواست کرے گا کہ خدا مجھے مقام محمود دے، میرا وعدہ ہے قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا، وجبت لہ شفاعتی،
میری شفاعت اس کے لیے ضروری ہو گئی، میرے ذمے ہو گیا کہ تم میرے لیے دعا مانگتے ہو تو میں تمہیں کیسے بھلا دوں۔ تو یہ چیز ہے، اسی لیے حضرت منظر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے اور یہ کہے کہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، تو لوگوں میں اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کرنے کی میرے لیے واجب ہے، میرے لیے ضروری ہے، جو یہ جملہ کہے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں بھیج دوں۔ اس لیے بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے، جو روایت سنائی ہے مستدرک حاکم میں ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ جملہ پڑھے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ من قال اذا اصبح، جب صبح اٹھے تو یہ پڑھے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا صلی اللہ علیہ وسلم فانا الزعیم، میرا وعدہ ہے اس سے، میں ذمہ دار ہوں اس کا کہ اس کا ہاتھ پکڑوں اور اسے جنت میں بھیج دوں۔ بیوی کے لیے شوہر کے ساتھ گھر سے باہر جاتے ہوئے خوشبو کا استعمال یہ جائز نہیں ہے بھی۔ ہم نے کسی بیان میں کہا تھا کہ میری طرف سے تحفہ سمجھیں سورہ فرقان کا آخری رکوع، نہیں ہم ایسے کہہ بھی نہیں سکتے، وہ کہیں ملے تو پھر سن کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ بہن اور بہنوئی کئی سال پہلے بیٹی کے ساتھ کینیڈا میں رہائش پذیر تھے۔ بہن کی چھوٹی بیٹی ہیں، انہیں کینیڈا کی حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے، یہ وظیفہ ماں کے اکاؤنٹ میں جمع کر لیتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کیا۔ 3-4 سال ہو گئے، رقم کافی جمع ہو گئی تو ہم نے پاکستان میں قومی بچت اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ اب یہ رقم جو کینیڈا سے بھیجی تھی میں نفع کے پاکستان میں کافی ساری جمع ہو گئی ہے۔ بیٹی کی عمر ابھی 16 سال ہے، 16 سال کی ہو گئی تو بھئی اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ کینیڈین گورنمنٹ نے جتنا پیسہ دیا تھا وہ سب کا سب جو پاکستان میں سیونگ اکاؤنٹ میں منتقل ہوا ہے اس سب پہ ٹوٹل زکوٰۃ آ جائے گی، کیونکہ وہ اس کی مالکہ ہے۔ رہ گیا اس پہ ملنے والا نفع جو سود ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، وہ کل کا کل خیرات کر دینا چاہیے، اس میں کوئی حصہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ سود ہے۔ بارہ سال کا لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اور اگر اس میں آثار نہ پائے جائیں تو شرعاً جب وہ 15 سال کا ہو جائے گا چاند کے حساب سے تو پھر وہ خود بخود بالغ قرار پائے گا۔ شادی کو 4 سال ہو گئے، 2 بچے ہیں، بڑی بیٹی 2 سال کی، چھوٹا بیٹا 10 مہینے کا۔ ہم جھگڑتے رہتے ہیں، مزاج نہیں ملتے، علیحدگی کی صورت میں بچوں کا خیال آتا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ کی نظر میں ظالم نہ بن جاؤں، تو مت طلاق دینا بھی بچوں کا اتنا ہے، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم صرف شریعت کے مسائل جو ہیں اس کی بات کر سکتے ہیں، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، اسے کسی صورت حل کریں، لیکن نہیں جانا چاہیے طلاق پہ ان چیزوں۔ طلاق کے بغیر بھی تو خاتون رکھی جا سکتی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دور نبوی یا صحابہ تابعین کے سے والا کتب، اتنی فرصت نہیں بھائی، بہت مثالیں ملیں۔ یہ کتاب و سنت کو بغیر استادوں کے جو پڑھتے ہیں نا، استاد تو پھر کوئی بات ہے، اس کا اصل مفہوم جو اہل تصوف سمجھتے اور جانتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ان کو جو ان آیات کی تفسیر اور یہ چیزیں ان کے دل پہ القاء کرتے ہیں، ان سارے چشموں سے سیرابی نہ ہو تو یقیناً گمراہی ہوتی۔ یہ جو ختم نبوت کا انکار ہے یہ سارا شاخسانہ اسی لیے ہے کہ وہ آیات جو خود سمجھنے کی کوشش کرتے رہے بغیر اساتذہ کے، تو پھر آنا ہی تھا نا۔ آپ کو اس سے سامنے ذکر کیا ہے یا نہیں،
ایک صاحب نے بڑے زور شور سے یہ تحریک اٹھائی کہ رمضان کے پورے 30 روزے فرض نہیں ہیں. کسی نے ہمیں بھی کلپ بھیج دیا، ہم نے بھی سنا. وہ ایسا ان پڑھ اور جاہل آدمی ہے جسے صحیح قرآن نہیں پڑھنا آتا. کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے رمضان کے روزے فرض کیے ایام معدودات، چند ایک دن ہیں گنتی کے. تو جس علاقے میں گنتی کے جتنے دنوں پر یہ آیت فٹ آتی ہے اتنے رکھ لو بس. اللہ کہتا ہے چند دن ہے، چند دن مہینہ نہیں ہوتے، چند دن کہیں کہتے ہیں 2 دن کو، 4 دن کو، ہفتے کو، ایک عدد، بس یہ اتنا رکھ لو. یہ حال ہے. اور وہ آیت بھی پوری نہیں پڑھی، اس کے آخر پہ اللہ کہتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ہم نے یہ روزے اس لیے رکھے ہیں تاکہ تم ان کی تعداد مہینے کی پوری کرو رمضان. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور پھر عید کے دن تکبیرات سمیت نماز پڑھنا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کر سکو. تو جہاں علمی سطح یہ ہو اور لوگوں کی لیڈرشپ ہو، پھر